آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جسے جان کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کتنے سارے انعامات کی بارشیں فرمائی ہیں. حج دیے، زکوٰۃ دیے، نماز دیے، روزہ دیے اور ایک رات ایسی دی کہ اس میں انسان اپنے سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے. بڑے مبارک لمحات اور بڑی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عمودی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. رحمت کا اشرہ گزر گیا، یہ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے. بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس امت کی تمام امتوں پر فضیلت اور برتری کو ظاہر فرمایا ہے. تم بہترین امت ہو، کسی اور امت کو خیر امت کا خطاب نہیں ملا. تمہیں وجود دیا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. تمہارا کام اور تمہارا وظیفہ حیات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس امت کے نبی سارے نبیوں سے افضل اور یہ امت ساری امتوں سے بہتر. ظہور میں سب سے آخر اور داخل جنت میں سب سے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت سارے نبیوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور جنت ساری امتوں پر حرام ہے یہاں تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو جائے. اس امت کی خصوصیت اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست. جس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہو اس کے مقام و مرتبہ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. اس امت کے فضائل و مناقب پچھلی کتابوں میں بھی مذکور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں مختلف مقام پر اس امت کی فضائل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، پروردگار، تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پا رہا ہوں جس کو آپ نے خیر امت بنایا ہے، جس کا کام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پروردگار، انہیں میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کی دوسری خصوصیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا، پروردگار، تورات کی تختیوں میں ایسی امت کو پا رہا ہوں جو تخلیق میں اور دنیا میں آنے سے سب سے آخر ہے اور داخل جنت میں سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب اس امت کی تیسری اور چوتھی خصوصیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، پروردگار، تورات میں ایسی امت کا تذکرہ ہے کہ جن کے آسمانی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، جس کو وہ پڑھیں گے. اور ان سے پہلے کی امتوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی کتاب دیکھ کر پڑھتے تھے، جب کتاب ان کے سامنے نہ ہو تو وہ نہیں پڑھ سکتے تھے. اور اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حفظ کی وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو پچھلی کسی امت کو نہیں ملی. موسیٰ کہنے لگے، میرے رب، انہیں میری امت بنا دے. حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر آگے اور فضائل پڑھے اور کہنے لگے، پروردگار، تورات میں ایسی امت کا تذکرہ ہے جو اگلی کتابوں کو بھی ایمان لائے گی اور آخری کتاب پر بھی ایمان لائے گی، اور یہ لوگ اہل ضلالت اور اہل باطل سے قتال کریں گے، یہاں تک کہ یہ جھوٹے کانے دجال سے بھی قتال کریں گے. بس انہیں میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کی پانچویں اور چھٹی خصوصیت. موسیٰ علیہ السلام اور آگے بڑھے اور کہنے لگے، پروردگار، تورات میں ایسی امت کا ذکر ہے جن کے صدقات وہ خود کھائیں گے اور انہیں اس پر صدقات کا اجر بھی ملے گا، جبکہ پہلی امتوں کا حال تو یہ تھا کہ جب وہ صدقہ کرتے اور وہ قبول ہو تو آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جاتی، اور نہ قبول ہوتے ایسے ہی رکھا رہ جاتا، پھر اسے جنگل کے درندے، بھیڑیے اور پرند کھا لیتے. میرے رب، انہیں میری امت بنا دے. حق تعالیٰ نے فرمایا، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر چھٹی جگہ پڑھا اور کہنے لگے، میرے رب، تورات میں ایسی امت کا ذکر ہے جب ان میں کا کوئی نیکی کرے کا ارادہ کرے تو ارادے پر ایک نیکی لکھی، اور وہ نیکی کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک لکھا جائے گا. پروردگار، انہیں میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے، یہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اب اس امت کی ساتویں خصوصیت اور موسیٰ علیہ السلام کی درخواست. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، پروردگار، تورات میں ایسی امت کا تذکرہ ہے جس کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور اس کی سفارش قبول بھی ہوں گی، انہیں میری امت بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بزرگوں، سوچو کیا مقام و مرتبہ ہے اس امت کا، کیا خصوصیات ہیں اس امت کی، جس امت میں ہم اور آپ ہیں، جس کے فضائل و مناقب پچھلی آسمانی کتابوں سے بھی مذکور ہیں. حدیث کا راوی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار درخواست کی کرنے کے بعد وہ تختیاں نیچے ڈال دی اور یوں درخواست کی کہ اے اللہ، اگر وہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے. اب بات کرتے ہیں شب قدر کی فضیلت اور عظمت. اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا عظمت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازنے کے لیے مختلف موقع اور گھڑیاں دی ہیں اور مقامات دیے ہیں. رمضان کا یہ مہینہ اس نے امت کو نوازنے کے لیے دیا ہے. پھر اس مہینے میں ایک رات مرحمت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اپنی نوازش کے دہانے کھول دیتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. شب قدر کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس رات میں اتارا. یہ فضیلت اس رات کے لیے کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت والے کلام کے لیے، برکت والے کلام کے لیے، رحمت والے کلام کے لیے، ہدایت والے کلام کے لیے اس رات کا انتخاب کیا. اب بات کرتے ہیں قرآن کیا ہے. قرآن کا نزول کب ہوا؟ ایک ہوتا ہے انزال یعنی قرآن کا یکبارگی اتارنا، اور ایک ہے تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا اتارنا. سب سے پہلے قرآن یکبارگی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں سما دنیا پر اتارا. یہ بیت العزت میں یکبارگی قرآن شب قدر میں اتارا، جس کو قرآن میں ایک جگہ کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے. اس کے بعد بیت العزت سے جبرائیل امی 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے. سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی آیتیں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر کتنی اہم رات ہے. اللہ تعالیٰ آگے اس رات کا تعارف کرواتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی عظمت شان کیا ہے،
کیا عجیب تعبیر ہے جو اس کی عظمت ظاہر کر رہی ہے۔ لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی خیر سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقتاً محروم ہے، جس کے نصیب پھوٹے ہوئے ہیں۔ شب قدر میں پچھلے گناہوں کی مغفرت، یہ رات جس خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونے کا مطلب ہے نماز پڑھے، اور اسی حکم میں ہے، اور عبادت، تلاوت، ذکر وغیرہ بھی۔ ایمان اور احتساب یہ دونوں شریعت کے خاص اصطلاحیں ہیں، یعنی اللہ کو رب اور آقا اور اپنے آپ کو غلام و بندہ سمجھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو، اور احتساب یعنی اس عمل پر کیے گئے وعدوں پر کامل یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ علامہ کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت، پہلی اور سب سے بڑی فضیلت شب قدر کی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا۔ نزول قرآن کا عظیم واقعہ اس شب میں ہوا۔ آگے دوسری بڑی فضیلت بتا کر اللہ تعالیٰ اس کی عظمت ظاہر فرما رہے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، اور 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت کا اتنا بڑا ثواب۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا، بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کتنا بہتر، اس کی کوئی حد نہیں بتلائی۔ دگنی، چوگنی، 10 گنی، 100 گنی، سارے ہی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اس امت کے لیے تیز پرواز کی صورتیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ اس امت کو تیز پرواز کی راہیں عطا فرمایا ہے۔ سفر کی سواریوں سے مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ اس سفر بیل گاڑی سے ہوتا ہے، گدھے اور کھچر سے ہوتا ہے، یہ بہت دھیمی رفتار کا سفر ہے۔ اس سے تیز سفر گھوڑے کی سواری سے ہوتا ہے، اس سے تیز بس، کار اور ٹرین کا ہوتا ہے، اس سے تیز اور تیز تر سفر ہوائی جہاز کا ہوتا ہے جو مہینوں کا اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع امت کو تیز پرواز کے لیے دیے ہیں تاکہ امت تھوڑے وقت میں لمبا سفر کر سکے۔ اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ ایک رات کا ثواب 83 سال 4 مہینے۔ اگر کسی خوش نصیب کو زندگی کے 10 سال کے 10 راتیں مل گئیں تو اس کے کھاتے میں تقریباً 850 سال کی پرواز، اور اگر 20 راتیں زندگی میں میسر آ گئی تو کتنی پرواز، تقریباً 1700 سال۔ 60-70 سال کی عمر میں سے 1700 سال سے زیادہ کی پرواز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا انعام ہے کہ اس کو تقرب اللہ اور وصول اللہ کے لیے کیسی زبردست پرواز عطا کی کہ یہ امت اپنی چھوٹی عمر میں وہ پرواز کر سکتی ہے جو پرواز پچھلی امتیں سینکڑوں سال میں نہیں کر سکیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل، ڈیوٹی کم اور وظیفہ زیادہ۔ اس لیے حدیث میں فرمایا انما مثلکم ومثل اليہود والنصارى، کہ تمہاری اور تم سے پہلی امت یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کچھ مزدور کام کر پر رکھے اور انہیں مزدوروں سے کہے میں یعمل لی الی نصف النہار علی قراط القراط، کون صبح سے دوپہر تک میرے پاس کام کرے گا، مزدوری کرے گا جس کی مزدوری میں 1 قراط دوں گا۔ بس یہودی نے 1 قراط مزدوری پر صبح سے ظہر تک کام کیا، پھر نصارہ نے ظہر سے عصر تک 1 قراط پر کام کیا، پھر آئی باری تمہاری، انہوں نے تو صبح سے دوپہر تک اور دوپہر سے عصر تک کام کیا اور مزدوری 1 قراط ملی، اور تمہارا کام کا وقت عصر سے مغرب تک، بس تھوڑی ڈیوٹی اور مزدوری ڈبل 2 قراط۔ یہ ماجرا دیکھ کر یہود و نصارہ غصہ کرنے لگے، ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے عجیب بات ہے کہ ڈیوٹی تو ہماری زیادہ، کام کا وقت ہمارا زیادہ اور وظیفہ ہمارا کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ تمہارا جو حق تھا اور تمہارے سے جو قرار ہوا تھا اس میں تمہارے لیے کوئی کمی ہوئی یا جو طے تھا وہ پورا ملا؟ وہ کہنے لگے نہیں، کمی تو نہیں ہوئی، پورا ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب تم پر کوئی ظلم نہیں ہوا بلکہ پورا مل گیا تو اب میں اگر اس امت محمدیہ کو اس کی مزدوری بڑھا کر دوں تو میرا خصوصی فضل ہے، میں جسے چاہوں دے۔ یہاں تک کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ۔ بس جاتے اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے دوستوں احباب میں شیئر ضرور کر دینا، اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔